You are watching Alajal TV HD. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखनगुज़ार मिंबर सलूनी वाइमलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन व सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा जो उन्वान है वो बहुत ही मुहिम है, वसीला। आज हम वसीला पर बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, आपको बताएंगे कि आप किन किन हस्तियों का वसीला खुदा की बारगाह में पेश कर सकते हैं। और हर रोज़ की तरह नहायत ही वाजिबुल कदर, बहुत ही अच्छे इंसान, उम्दा बेहतरीन शख्सियत अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला, सबसे पहले तो मैं हर रोज़ की तरह आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस चैनल को दिया। क़िबला, आज हमारा जो उन्वान है हमने रखा है वो वसीला। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि वसीला की फ़ितरती तौर पर हैसियत क्या है? माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ा बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सूरह मुबारका वत्तीन की पहली 4 आयात करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया माशाअल्लाह। इसी में तज़किरा फ़ितरत भी है, क्योंकि आपका सवाल ये था कि फ़ितरत के हवाले से वसीला का क्या कंसेप्ट है। अल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि मुझे 3 की कसम, ये ते वाला नहीं तोए वाला है, यानी गिनती से बात नहीं हो रही। अरबी में 3 मट्टी को कहते हैं। मुझे 3 की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम कि हमने इंसान को आसन तकवीम पैमाने पर पैदा किया। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह आसन तकवीम पैमाने से मुराद क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया। माशाअल्लाह। यहाँ जो रसूलुल्लाह का जुमला है, मेरे आका का जुमला है फितरत इस्लाम, इसका मतलब है कि फितरत ही इस्लाम है, इस्लाम ही फितरत है। माशाअल्लाह। यानी फितरत और इस्लाम कोई 2 जुदा फ़लसफ़े नहीं हैं। यानी हर शख्स को फितरत पर पैदा है, फितरत इस्लाम पर पैदा किया। अब यहाँ क़िबला मैं रोक कर, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं जी उस चीज़ से आशना हो सकें, चाहे कोई काफिर है, काफिर घर पैदा हो रहा है, क्या कहने, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत। चाहे यहूदी के घर पैदा हो रहा है, चाहे हिंदू, किसी भी शख्स के जो खल्क है वो फितरत इस्लाम पर है। अब यहाँ एक सफ़र आगे बढ़ता है। माशाअल्लाह। अल्लाह ने बलूगियत को, शरीयत में बालिग़पन को क्यों अहमियत हासिल है? सही। इसीलिए है कि जब तक आप अपने अक्ल में कामिल नहीं हो सकते, जब तक आपको तमीज़ हलाल व हराम या तमीज़ हक़ व बातिल नहीं हो सकते, उस वक्त तक अल्लाह जैसा पाक रूलर भी, पाक हुक्मरान, कायनात का सबसे बड़ा हाकिमुल हाकिमीन अपने कानून आप पे मुसल्लत नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। हम अल्लाह जब तौहीद उसूल दीन हमारे यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे प्यारे मुसलमान भी सुन रहे हैं, हम अल्लाह तौहीद के फ़ौरन बाद उसके अदल का इकरार करते हैं। सिर्फ अल्लाह का नहीं, किस अल्लाह को मानते हैं? जो आदिल है, अदल करता है, यानी उसका कोई भी पैमाना जो है वो पैमाना अदल पर है। फितरत जो है वो अल्लाह का पैमाना अदल है, और अदल कभी इस्लाम से हट के नहीं होता, इस्लाम कभी अदल के ख़िलाफ़ नहीं जाता। अब कोई भी पैदा हुआ, अगर अल्लाह ही किसी को काफिर पैदा किया था, जैसे कि हदीस कुर्सी, माशाल्लाह आप खुद भी आलिम दीन है, जैसे हदीस कुर्सी में इरशाद होता है कि लैसा मिन शर्री व खैर मिनहु, मेरी तरफ से खैर ही खैर है, शर नहीं है। यानी अगर नौजुबिल्लाह अल्लाह खालिक है शर का भी और हक का भी, तो फिर अगर नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ही चाहता था कि मैं शर करूँ, तो फिर सज़ा किस बात की है? फिर जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर क्या है? वो फिर खुदा ने हर इंसान को फितरत इस्लाम पे पैदा किया। ये टॉपिक एक अलग है, कज़ा व क़दर, लेकिन मैं आखिरत में क़यामत के रोज़ चाहे कोई हिंदू है, वो ये ना कह सके तूने तो मुझे पैदा ही हिंदू किया। एक शराबी है, अल्लाह ना करे, वो कह सकता है कि ज़िंदगी जीने को दी तूने तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने, मैं ना पीता तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया क्या खता की मैंने, करें उससे बात। अब ये नहीं है, ये एक जहालत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी बस अल्लाह ने लिख दिया था, तो गुनाह अल्लाह ने नहीं लिखा, अल्लाह ने मेरी फितरत लिखी है, और फितरत में अल्लाह ने इस्लाम और इस्लाम को फितरत कहा है। माशाअल्लाह। तो पहली बात तो ये है कि फितरती तकाजे जो हैं, और मज़े की बात ये है कि फितरत में हम सब एक हैं। गम फितरत है, सही, खुशी फितरत है, मोहब्बत फितरत है, नफ़रत
فطرت ہے، اس کا سارے تقاضے سب انسانوں میں ایک جیسے ہیں۔ کیا مسلمان کو غم ہوتا ہے کسی ہندو کو نہیں ہوتا؟ کیا کسی سکھ کو نہیں ہوتا؟ کیا کسی عیسائی کو نہیں ہوتا؟ سب کے لیے غم ہے، سب کے لیے خوشی ہے، سب کے لیے محبت ہے، سب کے لیے نفرت ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آبشار سے پانی گرتا ہے تو اس کا رنگ بڑا شفاف ہوتا ہے، نیچے آ کر اس میں چھوٹے چھوٹے ندی نالے شامل ہوتے ہیں تو اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو قوانین الہیہ آسمان سے تنزیل کرتے ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں اور سب ایک کے لیے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ، اگر ہم دیکھیں تو 3 جگہ پر ہم سب ایک ہیں، پیدا ہوئے تو ایک طرح، بے شک، ایک طرح پیدا ہوئے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی سب ایک طرح پیدا ہوئے، صحیح، کوئی پروسیس میں فرق نہیں ہے کیونکہ لا آف نیچر ہے، سب کے خون کا رنگ ایک چونکہ لا آف نیچر ہے۔ جب ہم مریں گے سب ایک طرح سے، کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح، جب خدا کے گھر میں پہنچے سب ایک طرح سے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی تفرق اور فرقہ جو ہے یہ انسان کی تخلیق ہے، اللہ کی نہیں۔ کہنا میں یہ چاہتا رہا تھا ماشاءاللہ۔ تو وسیلہ ہمیں فطرت میں وطیت کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے کن فیکون، اس کا گیتا میں بھی یہی انداز ہے، مگر چونکہ آیت کریمہ کا اپنا انداز ہے۔ گیتا میں بھی یہی ہے، وید میں بھی یہی ہے، گرنتھ میں بھی یہی ہے، تورات، زبور اور انجیل چونکہ آسمانی کتاب ہے، سب میں ایسے ہی ہے، کوئی کہیں فرق نہیں ہے۔ اب زبانوں کا الگ ہونا، عبرانی زبان کا الگ ہونا ہے، ہندی میں الگ ہونا، سنسکرت میں ہونا، بھاشا میں ہونا، فارسی میں ہونا، عربی میں ہونا، زبانیں اختلاف میں ہو سکتی ہیں مگر اللہ کے قانون میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ قانون دیا ہے کہ اللہ نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اور جہاں ہم وسیلے کی بات کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے، امر کرتا ہوں ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ یہ آگ، ہوا، مٹی، پانی کیوں ہے؟ سوال ہے نا پہلی منزل پر، جب اللہ فرماتا ہے کن فیکون، بس میں کن بھی کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو پھر آگ، ہوا، مٹی، پانی، روح، یہ پروسیس کیوں ہے؟ یہی وسیلہ ہے۔ اللہ نے انسان کو 5 وسیلوں سے اس کے اجزائے ترکیبی کو اکٹھا کیا، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ یا میں یوں کہوں جناب علی عابد صاحب کہ انسان اللہ کا سب سے بڑا معجزہ اکبر ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، انسان اللہ کا سب سے بڑا معجزہ اکبر ہے، کیونکہ جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں رہے گا، جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں رہے گی، جہاں ہوا ہے وہاں مٹی کا وجود نہیں رہے گا، جہاں مٹی ہے وہاں ہوا کا وجود نہیں رہے گا۔ اگر یہ سب ہو بھی جائیں تو اس میں روح نہیں آئے گی، اس میں نور نہیں مکس اپ ہوگا۔ لیکن اللہ کا معجزہ اکبر ہے انسان کے، آگ، ہوا، مٹی، پانی سے خلق کرتا ہے اجزائے ترتیبی، اور پھر تکمیل کے مرحلے میں روح کو شامل کرتا ہے۔ تو اللہ نے پہلی منزل پر انسان کو پنجتنی بنایا۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اگر سوچا جائے تو پہلی منزل پر اللہ نے انسان کو پنجتنی بنایا، یعنی ہماری فطرت میں مٹی، آگ، ہوا، پانی اور امر شامل کر دیا گیا۔ تو اللہ ان 5 چیزوں سے انسان کو خلق۔ اب دنیا کا کوئی انسان ان 5 کا انکار کر سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے میں آگ سے نہیں بنا، ہوا سے نہیں بنا، مٹی سے؟ تو میں محتاج ہوں نا، آپ محتاج ہیں نا، یہ لوگ محتاج ہیں نا، ہم اکٹھے نہیں کر سکتے، خدا اکٹھا کر اللہ سکتا۔ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے۔ تو وہ کن فیکون کہتا ہو جاتا، پھر یہ 5 چیزیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ انسانیت پروسیس سے ہے، انسانیت وسیلے سے ہے، انسانیت کی خلقت جو ہے چاہے وہ نورانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے جسمانی ہو، وہ ایک پروسیس سے ہے۔ میں بات نور آل محمد کی نہیں کر رہا، اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین جواب دیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ خدا جو اس میں سب سے بہترین جو ٹاپک تھا نا، بہترین بات تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ وہ پانی، ہوا، مٹی کو ایک ساتھ اکٹھا کر سکے، لیکن اختیار صرف اور صرف خدا کی ذات کو ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ہاں لیکن جسے خدا اختیار دینا چاہے، تو لہٰذا یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ You are watching Alajal TV HD. آپ تمام ناظرین کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے وسیلہ۔ جی قبلہ، وسیلہ پہ آپ نے بڑی بہترین یعنی فطرت کے اوپر جو بیان دیا ہے۔ اب سوال میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ وسیلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، کیونکہ یہ سوال سب سے مہم ہے۔ خوب است، چونکہ پہلی مرحلے پر ہم انسان ہیں، انسان، اب پھر ہم مسلمان ہیں بحمدللہ۔ لاکھ شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اس کے زیادہ شکر یہ ہے کہ ہمیں غلامان محمد و آل محمد بنایا۔ بے شک گزارش یہ ہے کہ جب کسی بھی شرعی مسئلے پہ ہم غور فرماتے ہیں یا کرتے ہیں یا کہتے ہیں یا سوچتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے نص قرآن ہے، پھر درجہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر قول
मासूम है, हादीस मासूमिन अलैहिमुस्सलाम है। तो पहली मंज़र पे जब हम देखते हैं आज एक दुनिया में शुर जहालत है कि जी बस वसीला हराम है, वसीला नहीं होना चाहिए। मैं कोई मनाजराना बात नहीं कर रहा, वैसे आई दरमियान में तो कहीं भी वसीले का कोई जिक्र नहीं है और ये हिंदुआना रस्में हैं और ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो मैं उनसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर न से कुरान इसकी इजाज़त दे, कुरान इसकी इजाज़त दे, तो फिर इसको नौज़ुबिल्लाह शिरक या बिदअत कहना अक्ल और शरीयत के ख़िलाफ़। सूरह अल-माइदा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और मुझ तक पहुँचने के लिए पाक वसीले तलाश करो। अब अल्लाह ने हमें खुद हुक्म दिया कि वसीले तलाश करो, तो जो अल्लाह हमें खुद वसीले की तलाश करने का हुक्म दे रहा है वो अल्लाह ये कैसे कह रहा है कि वसीला हराम है? वाह, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे किबला मैं रोक के बात एक करता चलूँ कि देखिए कि कुरान में खुदा खुद हुक्म दे रहा है कि मुझ तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। तो लिहाजा जो लोग वसीले कायल नहीं, कहते हैं कि जनाब वसीला होना ही नहीं चाहिए, वसीला देना ही नहीं चाहिए, तो वो किसी इंसान की बात को नहीं रद्द कर रहे, वो खुदा की बात को रद्द कर रहे। सुभान अल्लाह। और याद रखिए जो खुदा की बात को रद्द कर दे वो काफिर व मुशरिक है, जो कुरान को रद्द कर दे वो काफिर व मुशरिक है। ये किबला बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने बात की। अब हम आते हैं कि बेहम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और ये वाकई ऐसा होना चाहिए कि कुरान से पूछें। तो बहुत से दोस्त कहते हैं जी वसीला कहाँ है, हमें कुरान से साबित करें। तो मैं समझता हूँ, और फिर दूसरा जी एक जुमला कहते हैं, बड़ा अहम नुक्ता मैं अपने मौजूद सुनने वालों के नज़र कर रहा हूँ कि गैरुल्लाह का तस्वुर आते ही आपकी नमाज बातिल हो जाती है। ऐसा है शरई इस्तिलाह है। तो हम सूरह हम पे गौर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना। हम यहाँ रुकते हैं। तमाम हमद उस आलमीन के रब के लिए जो आलमीन का रब है, और हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु, आगे चलते हैं, मालिक यौमिद्दीन, तू ही यौमिद्दीन का मालिक है। और अल्लाह हमें सिरात दिखा, या इस रास्ते पे कायम रहा, और उन लोगों के रास्ते पर तो रुक चाहिए। वाह, अब मैं यहाँ रोकना चाह रहा हूँ, इन लोगों का जिक्र आ ये गया। सूरह हम जो है ये नमाज की पहली रकत में वाजिब है, दूसरी में आप जाकर सूरह तब्दील कर सकते हैं। तमाम फ़िक़ा इस बात पर और तमाम मुसलमान इस बात पर मुतमईन हैं और हमारे साथ हैं कि सूरह हम पहली रकत में वाजिब है। तो जब सूरह हम के इस आयत में आते हैं कि हम उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना इनाम नाज़िल किया, तो ये लोग अल्लाह तो नहीं है ना, ये तो तय हो गया अली आबिद साहब, ये लोग अल्लाह तो नहीं है ना, लोगों का रास्ता। अब ये बात की बहस है कि मासूमीन इससे मुराद है, सहाबा इकराम इससे मुराद है, औलिया इकराम इससे मुराद है, जिसका जो जितना इल्मी लेवल है उसने अपने मुताबिक इसकी तफसीर की। इख्तलाफ तफसीर राय पर है, राय बदल सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तर्जमे पर और कुरान की आयत पर कि लोगों का रास्ता मांग रहे हैं। तो ये लोग अल्लाह है, ये गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह है। अच्छा, हम नमाज में नियत करते हैं कि मुंह हमारा, भाई जैसे नियत करते हैं कि नमाज पढ़ता हूँ, ज़ोहर की 4 रकात नमाज फ़र्ज़, पीछे से इमाम के, मैं भाइयों की नियत बता रहा हूँ। अच्छा, मुंह किबला शरीफ तरफ। अब काबा भी गैरुल्लाह है, जिसके पीछे हजरत के खड़ा है पेश नमाज वो भी गैरुल्लाह है। तो आपकी नियत में तो 3 गैरुल्लाह आ गए। तो आपकी नमाज की नीयत में ही 3 है। इससे हरगिज़ ये मकसद नहीं है मेरा कहने का कि आप नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के मुकाबले में किसी को शरीक ठहराएं। सवाल अल्लाह के मुकाबले में किसी को शरीक ठहराने का नहीं है। मज़हब हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद में हमारे यहाँ माशाअल्लाह अक़ीदा तौहीद जो है वो बहुत मजबूत है। हम उस अल्लाह के कायल हैं जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, जो जिसका कोई शरीक नहीं है, जिससे आले मोहम्मद भी सजदा करते हैं। ये इंशाअल्लाह किसी फिर मैं टॉपिक में अर्ज़ करूँगा। तो कहने का ये मकसद है कि ये कुरान ख़ुद सूरह हमद में लोगों का वसीला मांग रहे हैं, तो इसका मतलब गैरुल्लाह का वसीला मांगना या रास्ता मांगना हराम नहीं है। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि जी गैरुल्लाह से का वसीला मांगना, इनका तसव्वुर करना हराम हो जाता है, तो सूरह हमद को आप कहाँ लेके जाएंगे? ये कोई मुनाज़राना बात नहीं, मैं अपील कर रहा हूँ। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब हम अगर देखते हैं तो कुरान मजीद खुद वसीलों से पहुँचा है। क्या हम कुरान ही से पूछ लें कि अल्लाह के पाकीज़ा कुरान आप हम तक कैसे पहुँचे? तो कुरान इसके बारे में इरशाद फरमाता है, बल हुवल कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज। ये कुरान जो पहले महफूज था लोहे महफूज में, ये पहली मंजिल है।
کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا. دوسری نزلہ بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن جو لے کے نازل ہوئے جبریل امین رسول اللہ کے قلب پر. پہلی منزل کہ یہ لوح محفوظ پہ تھا، دوسری منزل کہ اسے جبریل لے کر آئے، تیسری منزل کہ رسول اللہ کے قلب پر نازل ہوا. پھر قرآن میں ارشاد، جیسے کل میں نے سورہ والنجم کی آیات تلاوت کی کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. تو اللہ نے نبی کی زبان کا وسیلہ، پہلا وسیلہ لوح محفوظ، دوسرا وسیلہ جبریل امین، تیسرا وسیلہ قلب رسول، چوتھا وسیلہ زبان رسول، اور پانچواں وسیلہ کتاب خدا. تو قرآن تو خود 5 وسیلوں سے آ رہا ہے ہمارے. واہ واہ واہ. اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وسیلہ فطرتاً شرعاً نعوذ باللہ من ذالک حرام ہے؟ فطرت سے بھی وسیلہ ثابت ہے. جو قرآن خود وسیلے سے آیا ہے جی، اسی قرآن میں اس میں تمام احکام موجود ہیں، بے شک، جن میں سے علماء فتوے دیتے ہیں، فتاوا پیش کرتے ہیں، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. اب وسیلہ حلال دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. جی. اب جس قرآن سے ثابت کرنا ہے وہ خود بھی وسیلے سے آیا. بس اس سے آپ کیا آپ اس سے جسٹس کر سکتے ہیں کہ جو قرآن خود دیکھیں، اللہ ایک ذات الہ ہے، اسے میں نہیں دیکھ پاتا، اس تک میرے پہنچنے کی رسائی نہیں ہے. میں اپنے اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا چونکہ میں موسیٰ نہیں ہوں. واہ واہ. میں اپنے اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا چونکہ میں جبریل نہیں ہوں. میں اپنے اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ نہیں ہے. ہم خاک کے پترے ہیں، ہم عاجز بندے ہیں، ہم اللہ سے رسائی نہیں رکھتے. دیکھیے اسی لیے حجت کو ہم نے نہیں سمجھا. کائنات میں سب سے بڑا وسیلے کا ثبوت خود حجت خدا ہے. کیسے؟ جو اللہ کے احکام بندوں تک اور بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچائے اسے حجت کہتے ہیں. آج کے جدید طریقے میں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری یہ گفتگو سامعین تک پہنچا رہا ہے. تو اس کیمرے کے وسیلے سے ہم بیٹھے ہیں فرض کیجئے لاہور میں، اور یہ پوری دنیا میں آن ایئر جائے گا یا جا رہا ہے. تو اب یہ کیمرے کے وسیلے سے جا رہا ہے نا، تو اب یہ الیکٹرانکس کی حجت ہے. اس سے مراد وہ حجت نہیں ہے جو معصوم کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک الیکٹرانکس کا وسیلہ ہے جو ہماری بات کو وہاں تک پہنچا رہا ہے. اچھا، وہاں کی بات یہاں تک پہنچائے گا، یہاں کی بات وہاں تک پہنچائے گا. اس وسیلے کا نام حجت ہے. تو اس لیے اللہ نے انبیاء کو، معصومین علیہ السلام کو اپنی کتابوں کو حجت قرار دیا تاکہ میرے احکام تم تک اور میں تمہاری باتیں مجھ تک پہنچا. ماشاءاللہ، کیا کہنا، بہت علمی جواب دیا جی. یہاں پہ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد. You are watching Al-Ajal TV HD. جی، اب تمام ناظرین کو دوبارہ خوش آمدید کرتا ہوں پروگرام میں. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قبلہ آخری سوال جانے بڑھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کسی پہ بات نہیں کر رہا، کسی کا نام نہیں لے رہا. کیا سوال صرف اتنا عمومی سوال ہے؟ جی. کیا انبیاء کرام، محمد وآل محمد اور صحابہ کرام اور حتیٰ کہ جتنے اولیاء خدا ہیں، کیا ان کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، بہت ہی اہم سوال ہے اور اس دور میں سب سے پوچھا جانے والا، ڈسکس ہونے والا، بالکل ایسے ہی، اور تفرقے کا باعث بننے والے، معاملات کو ریکور کرنے والا اگر کوئی سوال ہے تو وہ یہ ہے. صحیح. دیکھیے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما اعمال بالنیات. ہر عمل کا دارمدار، صرف عمل کا نہیں، ہر عمل کا دارمدار تمہاری نیت پر ہے. جب لفظ قربتاً الی اللہ آ جاتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شرک کیا ہے. یہ حالانکہ الگ ٹاپک ہے. شرک کیا ہے، کن چیزوں سے کیسے شرک ہوتا ہے. لوگوں کے عمومی طور پر ذہنوں میں یہی سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے انبیاء کا، اوصیاء کا، اولیاء کا، ائمہ کا وسیلہ دے دیا تو کہیں نعوذ باللہ یہ زمرہ شرک میں نہ آ جائے. شرک میں نہ آ جائے. حالانکہ شرک کی یہ ہرگز تعریف نہیں ہے. لوگوں کو علم نہیں شرک ہے کیا. شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے مقابل اور اس کے مد مقابل کسی کو نعوذ باللہ من ذالک وہی درجہ فضیلت دیں جو کہ اللہ کے لیے منتخب ہے. وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی رزاق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، صحیح، وہی موت دیتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. ساری تعریفیں اسی کے لیے، ساری حمد اسی کے لیے، ساری طاقتیں اسی کے لیے. بے شک. سوال یہ، شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ مانیں، یہ شرک ہے. یا بالکل اللہ جیسا مانیں، صحیح، یہ شرک ہے. یا بندے میں وہی افعال تلاش کر کے اسی کو ہی سجدہ کرنا شروع کر دیں، یہ شرک میں آتا ہے. یہ الگ ٹاپک ہے. صحیح. قربت، وسیلہ، میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو عرض کیا کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے. اچھا، جو آیات یہ لیتے ہیں وہ بتوں کے لیے ہیں.
جس سے استدلال لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں شرک ہو گیا اور اللہ کے علاوہ یہ مانگ رہا ہے، اور وہ جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے وہ اللہ تک کیسے؟ بھائی یہ دیکھو کہ اس کا شان نزول کیا ہے، ان سوروں کا، ان آیات کریمہ کا شان نزول کیا ہے۔ صحیح۔ قرآن کے 2 حصے ہیں جناب محترم علی عابد صاحب، ایک ہے تنزیل، ایک ہے تعویل۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا یا علی جتنے مشرکین مجھ سے لڑیں گے وہ تنزیل قرآن پہ لڑیں گے، اور جتنے منافقین تو اس سے لڑیں گے وہ تعویل قرآن پہ لڑیں گے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ تنزیل اور تعویل میں کیا فرق ہے۔ تنزیل یہ ہے کہ کس موقع پر قرآن کس موقع پہ نازل ہوا، کس واقعے کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی، اور تعویل یہ ہے کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس آیت کا حکم کیا ہے، یہ اس کی تعویل ہے۔ ظاہر ہے جو شاعر ہے، شاعر علم ہے، وہ تنزیل کا حکم دیتا ہے، اور جو باب علم ہے وہ تعویل کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اب انبیاء سب پہلے تو سب سے پہلے یہ امر ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کن ذوات مقدسہ کا وسیلہ دیا جائے۔ وسیلہ آپ دعاؤں میں ان کا دیں جو خود معصوم ہیں، واہ، جن سے خود گناہ نہ ہوتا ہو، گناہ سرزد نہ ہو، جس نے ساری زندگی خود کبھی بتوں کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ نہ مانتا ہو، جس نے توحید کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہوں، جس نے اللہ کے احکام سے ہٹ کر، اللہ کی حکم سے ہٹ کر، اللہ کی شریعت سے ہٹ کر کوئی ایک ایسا رویہ زندگی میں اختیار نہ کیا ہو جس میں اس کے اللہ کی ناراضگی شامل ہو۔ تو جن کی ضمانت اللہ یوں دے کہ میں نے تو تطہیر کی رکھا ہے جیسے رکھنے کا حق ہے، اور یہ چاہتے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو میں چاہتا ہوں، تو انہی کا وسیلہ دینا بنتا ہے جو اللہ کے قرب میں ہے۔ اب اللہ کا قرب کیا ہے کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہوں کہ نجاست سے دور ہوں اور اللہ سے دور نہ ہوں۔ ہائے ہائے، نجاست کے قریب نہ ہو اور اللہ سے دور نہ ہو، اس کیفیت کا نام معصوم ہے۔ کبھی نجاست ان کے قریب نہ جائے اور وہ کبھی اپنے اللہ سے دور نہ ہو، اسے معصوم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں وسیلہ دینے کے لیے معصوم ہستیاں ہیں جن سے کبھی خود گناہ نہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں میں نے جواب دے دیا ہے کہ کن کن کا ہمیں وسیلہ دینا ہے۔ وسیلہ دینا، بالکل بے شک، معصوم کا وسیلہ پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ جو انبیاء ما سبق کی دعائیں ہیں قرآن مجید میں، بے شک انہوں نے اللہ میں مانگی، لیکن وہاں ابراہیم وسیلہ دیتے نظر آتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے بار الہ جو میں تیری بارگاہ میں یہ صحیح کی ہے، یہ تیرے کعبے کی دیواریں بلند کی ہیں، تو کعبے کا وسیلہ دے رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ انبیاء کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، معصومین علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، بلکہ آدم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ 5 اسماء کا صدقہ ہوئی۔ اچھا کیسی بات ہے علی حفظہ، لفظ وسیلہ جو ہے اس کے خود 5 لفظ ہیں، واو سین لام یہ، خود 5 لفظ ہیں وسیلہ میں، یعنی کہ 5 ہی وسیلہ، 5 ہی وسیلہ ہیں، اور 5 سے ہی یہ اسی میں راز ہے، اسی میں راز ہے۔ واہ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ قبلہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے۔ ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوا جاتا ہے، تو انشاءاللہ 29 ماہ رمضان المبارک تک علامہ کرامت باز حیدری صاحب ہمارے مہمان خصوصی کے طور پہ ہمارے ساتھ ہم سفر بن کر چلیں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، دیکھتے رہیے مہمان رمضان، والسلام، خدا حافظ۔